بلدیاتی خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وفاقی حکومت پر برس پڑے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وفاق پر ناانصافیوں کا الزام. کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے صوبہ شدید مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگوں سے ملک کی 70% سے زیادہ کمائی ہوتی تھی. اس کے باوجود وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں. عمران خان کو جانا ہوگا اور اب بھٹو ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. اور اب خبر شامل کریں گے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ گئی. آپ کو بتائیں کہ گرین لائن منصوبے کی پہلی 40 بسیں چین میں بندرگاہ سے لوڈ ہونا شروع ہو گئیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کراچی ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں. اور اب کچھ تذکرہ کریں گے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کا. تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم قیادت کل کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے خلاف آواز بلند کرے. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حقوق سلب کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کو تباہ کر دیا، جبکہ ایم کیو ایم والوں نے اپنے مفاد کے لیے شہر کراچی کو دیوار سے لگایا. آج مصطفیٰ کمال جدھر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے اس شہر جو کہ 121 ملکوں سے بڑا شہر تھا، ہر کراچی کے کونے میں ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. ہر کراچی کے کونے میں ہمارے کاموں کے نمونے نظر آئیں گے. یہ اورنگی ٹاؤن، آج یہ شارع اورنگی اگر چل رہی ہے تو مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. آج شارع قذافی اگر بنی ہوئی ہے تو یہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا. آج اگر بنارس کا برج بنا ہوا ہے، تم وہاں سے چڑھتے ہو، تم یہ کالج سے کیا نام ہے اس کالج کا، عبداللہ کالج سے تم چڑھتے ہو اور بنارس کراس کر کے تم یہ فائر اسٹیشن کے پاس اترتے ہو. اتنا بڑا برج جس سے پہلے کراچی میں کوئی نہیں بنا تھا. مصطفیٰ کمال نے درجنوں سینکڑوں راتیں ان گلیوں میں، اس اورنگی ٹاؤن میں قربان کی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج یقیناً اورنگی ٹاؤن میں پانی نہیں آ رہا، کہیں بھی پانی نہیں آ رہا. لیکن میرے زمانے میں جہاں پہ 4 مہینوں کے بعد پانی آتا تھا وہاں پر ہر دوسرے دن پانی آنے لگا تھا. اور اب خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایسے کارخانوں اور فیکٹریوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے جہاں آگ سے بچنے کے حفاظتی اقدامات نہیں ہیں. ناگہانی حادثات سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. جان لیوا حادثات انسانی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. اجلاس میں ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سلیم رضا کھوڑو، ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن، میونسپل کمشنر افضل زیدی، چیف فائر آفیسر کے ایم سی، لیبر ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ ڈی جی کے ڈی اے مہران ٹاؤن کورنگی کے ایسے پلاٹوں کی لسٹ فراہم کرے جو رہائشی ہونے کے باوجود صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اجازت کے بغیر پلاٹوں کے کمرشل استعمال کی مکمل انسپیکشن کروائی جائے گی. تمام ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں انسپیکشن کمیٹی بنائی جائے گی جس میں متعلقہ محکموں کے نمائندے شامل ہوں گے جو اس حوالے سے مکمل رپورٹ تیار کریں. انسپیکشن کمیٹی انڈسٹریل زون کا دورہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ فیکٹریوں اور کارخانوں میں فائر سیفٹی پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے. مرتضی وہاب نے کہا کہ ایسے کارخانوں اور فیکٹریوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے جہاں آگ سے بچنے کے حفاظتی اقدامات نہیں ہیں. ناگہانی حادثات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. جان لیوا حادثات انسانی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے. اور اب کچھ خبر شامل کریں گے ایس بی سی اے کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ مہران ٹاؤن فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 3 افسران کو معطل کر دیا. ملازمین کو غیر قانونی فیکٹری کے بارے میں آگاہ کرنے سے ناکامی پر معطل کیا گیا. معطل ملازمین میں ضلع کورنگی میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹر شامل ہیں.
सानिया कोरंगी फैक्ट्री 17 अफराद की जान गई, जहाँ बहक होने वालों को मुख्तलिफ इलाकों में सपर्द खाक कर दिया गया। कत्ल बिल सबब की दिफा के तहत सरकार मदियत में दर्ज मुकदमे में फैक्ट्री मालकान, सुपरवाइजर और चौकीदार नामजद कर दिए गए। फैक्ट्री में हंगामे खरोच का रास्ता न था, जबकि छत पर भी ताला लगा हुआ था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने से फैक्ट्री में फंसने वाले मुलाजमीन बाहर निकलने की जद्दोजहद करते रहे और मौत की आगोश में चले गए। दस बजकर 8 मिनट पर आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड को मिली, जिस पर 2 मिनट बाद एक फायर टेंडर रवाना किया गया, जबकि फायर स्टेशन में मौजूद दूसरे फायर टेंडर का ड्राइवर न था। तफ्तीशी ज़राए कहते हैं हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी दिए गए 2 फायर टेंडर भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी नहीं भेजा गया, जिसकी वजह मालूम की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन और क्राइम सीन यूनिट ने भी जाए वक़्फ़ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए फैक्ट्री का फोरेंसिक कराया जाएगा। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लियारी से। तो आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी बगदादी में जेर तामीर इमारत मखदूश करार दे दी गई है, जबकि इमारत के अतराफ रिहाइश पजीर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया। जिला इंतजामिया और SBCA ने इमारत को मुनहदम करना शुरू कर दिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में जेर तामीर इमारत मखदूश करार इमारत के अतराफ रिहाइश पजीर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया और SBCA ने इमारत को मुनहदम करना शुरू कर दिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खात्मे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बरसाती नालों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। गुजर नाले पर 6 मकामात पर जारी ऑपरेशन में पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं, जबकि औरंगी नाले के 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 90% काम मुकम्मल। महमूदाबाद नाले पर भी तजावुजात के खात्मे के लिए काम तेजी से जारी। बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट KMC का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। गुज्जर नाले पर 6 मकामात पर जारी ऑपरेशन में पुख्ता तजावुजात मस्मार की जा रही हैं। औरंगी नाले पर 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 90% काम मुकम्मल हो गया है। महमूदाबाद नाले पर भी तजावुजात का खात्मा जारी है। बल्दियोज में कराची के महकमा इज़दाद तजावुजात का सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, लेडीज सर्चर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और UK बेस ऑर्गेनाइजेशन टेयर फंड के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जबकि मुआहदे के मुताबिक कचरे को अलहदा करके रिसाइकल के बाद हरियाली हब प्रोजेक्ट कायम किया जाएगा। पहले मरहले में आगाज जिला मलीर और जिला किमाड़ी की कुछ UC से किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना और UK बेस इदारा टेयर फंड की जानिब से कंट्री डायरेक्टर जोनाथन जॉनसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमैया साजिद के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे का मकसद कचरे में से काम की अशिया, प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करके माहौल को ग्रीन बनाना है और शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के साथ साथ आगाही और रोजगार के मौके भी देना है। MD जुबैर चन्ना का कहना है कि प्रोजेक्ट हरियाली हब सिस्टम के तहत मखसूस UCs में घरों से कचरा अलग अलग और महफूज तरीके से रखने से मुताल्लिक शहरियों को आगाही फराहम की जाएगी। SSWMB जिला मलीर और किमाड़ी की मखसूस UCs से घर घर से कचरा
پہلے ہی اٹھا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد رہائشی اپنا کچرا الگ الگ کر کے محفوظ طریقے سے SSWMB کو دیں گے جو بعد ازاں GTS پہنچایا جائے گا اور یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ کچرا مکس نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ آرکنگ اور ری سائیکل والی اشیاء کو الگ کرنے کے بعد لینڈ فل سائٹ پر پہنچنے والے کچرے میں کمی آئے گی، جس سے نہ صرف ماحول صحت مند اور گرین ہوگا بلکہ شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ زبیر چنّا کا کہنا تھا کہ ٹیئر فنڈ اپنے پروجیکٹ کے تحت اس کچرے کو اپنے یونٹ ہریالی ہب پر دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے آرکنگ کچرے سے کھاد اور پلاسٹک کو ری سائیکل کر کے اینٹیں بنا کر اسے فروخت کریں گے۔ ہریالی ہب پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے مختص ہوگی۔ تقریباً 2 سال میں اس پروجیکٹ کے اختتام پر پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اخراجات SEWMB کی ذمہ داری ہوگی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی، سیکرٹری طاہر شہباز اور دیگر ممبران اور افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر کراچی میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہے۔ ضلع کیماڑی کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے اس کو ماڈل ضلع بنائیں گے۔ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے DMC کیماڑی سائٹ زون میں پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین DMC سائٹ زون کے صدر منظور تنولی، جنرل سیکرٹری طارق عزیز اور دیگر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید بھی موجود تھے۔ پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین نے آصف خان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ آصف خان نے یونین کے تمام مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یونین کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اس وقت ہم موجود ہے DMC کیماڑی کے سائٹ زون میں اور انشاءاللہ یہاں پہلے بھی جہان آباد اور گولی مار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ اب ہمارے چیئرمین انشاءاللہ پاک کالونی سے بھی اور سائٹ زون سے بھی، میٹرو ویل سے بھی، ان سب جگہوں سے منتخب ہوں گے۔ ہمارا عزم ہے خدمت، جو کہ ہمارے چیئرمین کا ویژن ہے کہ گرین کراچی، اور گرین کراچی کے لیے بھی سائٹ میں جو ہے نا ہمارے لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ درختوں کی جو شجرکاری مہم ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ماڈرن UC بنائیں گے، گولی مار کو بھی، جہان آباد کو بھی، پاک کالونی کو بھی، کیماڑی کو بھی، ماڑی پور کو بھی، سب کو انشاءاللہ، اور سرپرائز دیں گے انشاءاللہ بلدیات میں۔ انہوں نے کہا کہ کیماڑی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ امید ہے کہ ترقیاتی کاموں کے بعد کیماڑی ایک ماڈل ضلع کے طور پر جانا جائے۔ پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین DMC سائٹ زون کے صدر منظور تلولی نے امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ کیماڑی ملازمین کے مسائل جلد حل کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی کہتی ہیں کہ حکومت سندھ کی واضح ہدایات ہیں کہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے تاکہ ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلدیہ کورنگی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں شروع کیے جانے والے منصوبوں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے کہا کہ بلدیہ کورنگی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وسائل کی کمی کے باوجود بھی عوامی سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی واضح ہدایات ہے کہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے تاکہ ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلدیہ کورنگی انہی احکامات کی روشنی میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز آئندہ چند دنوں میں کرنے جا رہی ہے، جس کے اثرات مکمل ہونے کے بعد عوام کو فائدے کی صورت میں حاصل ہوں گے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان، PPP ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر جاوید شیخ، جنرل سیکرٹری چودھری، انفارمیشن سیکرٹری جانی میمن، B&X EN خالد ملا، XCN اینڈ E جاوید بھائیو بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی کہتے ہیں کہ کراچی کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شہری ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ شہید بے نظیر پارک اور ٹرانس لیاری پارک کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی نے کہا کہ کراچی کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شہری ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت بھی کم از کم ایک پودا لگا کر قومی فریضہ ادا کریں۔ بلاول صاحب کی جو نا کاوشوں سے یہ سارا جو اربن فارسٹ ہے نا وہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 4000 کے قریب پودے لگ چکے ہیں
اور اسی کو ابھی مینٹین کرنا ہمارا ہی کام ہے. اس کو مینٹین بھی کریں گے اور اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو باقی یہ جو جتنی بھی کاوشیں ہیں بلاول صاحب کی, ہمارے سی ایم صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی ہدایت پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کو ہمیں شہر کو صاف ستھرا اور گرین رکھنا ہے. تو اس وجہ سے ساری چیزیں جو نا یہ ہو رہی ہیں. یہ کافی سلیکٹ کی ہیں ہم نے چیزیں, کافی جگہیں سلیکٹ کی ہیں. تو جیسے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ, مطلب پورے کراچی میں تقریباً ہمارا یہ بلاول صاحب کا پروگرام ہے. لیکن یہ مخصوص ہمارا ایک ڈی ایم سی کیماڑی کا علاقہ ہے جس پہ یہ جو نا اربن فارسٹ ہو رہا ہے. میونسپل کمشنر آفاق سعید کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ دور حاضر کا سنگین چیلنج ہے, جس سے نمٹنے کے لیے شہری اداروں اور عوام کو مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی. عوام درخت لگائیں اور ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بلدیاتی اداروں سے تعاون کریں اور شہر کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بلاول بھٹو زرداری اور حکومت سندھ اور سی ایم صاحب کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سائٹ ٹاؤن اور یہ کیماڑی ٹاؤن کی حدود ہماری آتی ہے, تو ہم نے اسے 2000 فٹ پہ یہ سارا پارک بنایا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں 4000 اربن فارسٹ کے پودے بھی لگائے گئے ہیں, جس میں فروٹس ہے, چیکو ہے, اینڈ ڈفرینٹ فروٹس کے درخت بھی لگائے گئے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اسے مینٹین بھی کریں اور کراچی کو کلین اینڈ گرین جو ویژن کے مطابق, بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے معیار پہ پورا اتریں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام اقدامات کو جس کی وجہ سے یہاں جتنی گندگی تھی, کوئی بکرا پڑی بنی ہوئی تھی, لوگوں کے قبضے تھے, تو یہاں ایک بہترین ماحول سندھ گورنمنٹ کریٹ کرنے جا رہی ہے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں درخت لگ رہے ہیں. تو میں کیماڑی ٹاؤن کے اپنے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور ایم سی صاحب ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ خود یہاں آئیں اور انہوں نے آج ایک اپنے ہاتھ سے بھی انہوں نے درخت لگایا, اور کل بلاول صاحب نے بھی یہاں ایک پودا لگایا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید نے شہید بے نظیر پارک اور ٹرانس لیاری پارک میں اربن فارسٹ منصوبے کے تحت پودے بھی لگائے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ کراچی کو روشنی کے شہر کی حیثیت سے بحال رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. چار مینار چورنگی بہادرآباد سے اس کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. چار مینار چورنگی کو خوبصورتی سے آراستہ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹو امتیاز بھٹو اور دیگر افسران کے ہمراہ چار مینار چورنگی بہادرآباد کو روشنی سے منور کرنے کے حوالے سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ M&E مبین شیخ اور ایگزیکٹو امتیاز بھٹو کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ مرحلہ وار ضلع شرقی کی چوراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کریں, جبکہ شاہراہوں کو روشن رکھنے کے لیے کام کیے جا چکے ہیں. مزید بہتری کی گنجائش دیکھتے ہوئے روزانے کی بنیاد پر امور کی انجام دہی کے لیے محکمہ M&E اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اس طرح ترقیاتی کاموں سے وابستہ دیگر محکمہ جات اپنا کردار ادا کریں تو ضلع شرقی کو کراچی کا بہترین ضلع بنانے میں کوئی آر نہیں ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر MS توقیر عباس, ڈائریکٹر پارکس گلشن اقبال, آغا سمیر, ڈائریکٹر پارکس جمشید زون لالا ظفر, اسسٹنٹ ایگزیکٹو محمد ابراہیم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر محمد علی زیدی نے کہا ہے کہ بلدیہ وسطی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام جاری ہیں. ہماری کوشش ہے کہ بلدیہ وسطی کو کچرے سے پاک کر کے اس کو سرسبز بنا کر عوام کو صاف ستھری فضا فراہم کریں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر محمد علی زیدی نے بلدیہ وسطی کے علاقے لیاقت آباد, نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں کچرے اٹھانے اور تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے جاری کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر افسران کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع وسطی میں قائم گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش کے کام کو موجودہ وسائل میں مکمل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے تاکہ ضلع وسطی میں رہنے والے ہر فرد کو سرسبز و شاداب, خوشگوار اور خوشنما ماحول میسر آ سکے. پاس کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں اور لوگوں کو سستی اور صحت مند تفریح فراہم کرنے کے سلسلے میں ہم نے ایک مونسون پلانٹ شو کا انعقاد کیا تھا, جو کہ جمعے کے دن ہم نے رکھا تھا. اسی طرح کے سلسلے کے ہم مزید جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ بلدیہ وسطی کو کچرے سے پاک کیا جائے اور اندھیرے والے علاقوں میں لائٹ لگا کر علاقے کو روشن کریں. کیمپین شروع کی جائے جس میں پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے اس کو بہتر, صاف اور زیادہ صحت مند ماحول فراہم, عوام کو ماحول فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جائے. اس سلسلے میں آج پہلا وزٹ تھا
ہمارا سب سے خراب علاقہ جو تھا جو کہ ناز آباد اور لیاقت آباد ہے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ مسائل ہیں, ہم نے اس کو سب سے پہلے چوز کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے آگاہی مہم بہت ضروری ہے. بلدیہ وسطی کے عوام کو ماحول کی آلودگی کے حوالے سے آگاہی مہم کے ذریعے معلومات فراہم کی جائیں. سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ اور بلدیہ وسطی انتظامیہ نے عزیز آباد کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گلیاں کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگیں. عزیز آباد کا علاقہ جو کبھی کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا دفتر ہوا کرتا تھا, وہاں اب سیاسی کارکنان کی جگہ کچرے نے لے لی ہے. علاقے میں جا بجا کچرے کے ڈھیر نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ اور بلدیہ وسطی انتظامیہ کی غفلت سے یہاں کی گلیاں کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. علاقہ مکین علاقے کی صورتحال پر انتظامیہ سے سخت نالا دکھائی دیے. کہتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, ایسا لگتا ہے ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. بہت مجبور ہیں, بہت پریشان ہو گئے ہم تو اس کچرے کی وجہ سے. ہمارا تو نیچے کا گھر ہے, چوہے کاٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں. تو بتائیں اس طرح کیسے ہوگا, یہ کچرا سارا پڑا رہے گا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کوئی کم از کم کچھ تو ہمارے لیے کریں نا آپ, یہ تو اٹھائیں نا, کچھ تو کریں ہمارے لیے. یہ عزیز آباد بلاک 2 میں مکان نمبر 1970 اور 69, یہ پوری لائن جو ہے یہ کوڑا بہت ہے. یہاں پر شکایت کر کے تھک گئے ہم لوگ. کوئی صفائی نہیں ہے, نہ جمعدار آتا ہے کوئی, نہ کچھ آتا ہے. دونوں طرف, ادھر بھی اور گیٹ کی طرف بھی, اور جس کی مرضی کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے. بالکل میرا تو بالکل برابر کا گھر ہے, تو اس میں اتنی بدبو آتی ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں. علاقہ مکینوں نے نئے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا نوٹس لے کر ہمارے علاقے کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر میں خستہ حال شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا, جس کے باعث علاقہ مکین اور راہگیروں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. شہر کراچی میں ابلتے گٹر, مختلف مقامات پر کچرے کے ڈھیر اور شاہراہوں پر گندے پانی نے شہریوں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا. لیاقت آباد نمبر 4 میں بھی بوسیدہ نظام سیوریج نے شاہراہ کو گندے پانی کے تالاب میں تبدیل کر دیا. اس موقع پر شہریوں نے بتایا کہ ہر دوسرے دن یہاں پانی موجود ہوتا ہے, کوئی دیکھنے نہیں آتا, پانی خود ہی سوکھ جاتا ہے. آگے مسجد ہے, فرقانیہ مسجد, یہاں سے نمازی جا رہے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. یہ عوام جا رہی ہے تو پریشانی ہو رہی ہے. پیچھے گلی میں مدرسہ ہے, مدرسے کے بچے جاتے ہیں وہ گرتے ہیں, ان کے سارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. ہر دوسرے دن یہ پانی آ جاتا ہے. اور جو یہ جب سے یہ بلڈنگیں بنی ہے نا, یہ بلڈنگوں کی وجہ سے عذاب آیا. ہمیں تو روزانہ تقریباً ہفتے میں 3 دن جو ہے یہاں پر پریشانی ہوتی ہے. اکثر یہ صاف بھی ہوتا ہے اور یہ پھر بھر جاتی ہے, لائن چوک ہو جاتی ہے یہاں پر. پورا لیاقت آباد ہی پورا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. ہماری پتہ نہیں کون سی حکومت ہے, کہاں کا بیڑا گرک کر رہی ہے. یہ ساری حکومت ہماری ہمیں ہی کھا رہی ہے, ہم سے سب کچھ لے رہی ہے, ہم سے ٹیکس لے رہی ہے, ہم سے ساری چیزیں لے رہی ہے, تو ہماری جان عذاب بنائی ہوئی ہے. مسئلے تو بہت خراب ہیں یہاں پورے روڈ کے, آئے دن کا یہی مسئلہ ہے. یہاں تو یہاں آگے والے کا گٹر کبھی بند ہو جاتا ہے, اس گٹر سے کام ہی نہیں کرنے آتا کوئی آج تک. یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ آئے دن یہ لوگوں کو پریشانی, بچے دیکھیں پانی میں سے نکل کر جا رہے ہیں, یہ گٹر کا پانی. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.